مصر والوں پر اللہ تعالیٰ نے کون سا دوسرا عذاب نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون پر کتنے معجزات ظاہر کیے تھے؟ اہل مصر نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فریاد کی اور آپ علیہ السلام نے ان کو کیا جواب دیا؟ بنی اسرائیل کیسے عذاب الہی سے محفوظ رہی؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہمارے چینل دا لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم آپ کو قصہ موسیٰ علیہ السلام کی چھٹی قسط میں بتا چکے ہیں کہ بنی اسرائیل پر فرعون کے ظلم و ستم کے بڑھ جانے کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہم تو شروع سے ہی مصیبت زدہ تھے اور ابھی بھی آپ کے آنے کے بعد بھی مصیبت زدہ ہیں۔ تب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مصریوں پر عذاب نازل کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ مصریوں اور آل فرعون میں لگاتار ہلاکتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سورہ الاعراف میں ایسے فرماتے ہیں، اور ہم نے فرعون والوں کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیا۔ ایسے فرعون اور مصر والوں پر اللہ تعالیٰ کا قہر شروع ہو گیا۔ بارشیں بالکل بند ہو گئیں، یہاں تک کہ دریائے نیل خشک ہو گیا۔ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ان کی فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ فصلیں تیار نہ ہو سکیں تو اناج کی قلت ہو گئی، لوگ بھوکے مرنا شروع ہو گئے۔ پورے ملک میں افراتفری کا عالم تھا، کہیں سے کسی کو اناج نہیں ملتا تھا۔ یہ صورتحال فرعون کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تو اپنے رب سے دعا کر کے یہ قحط سالی اور بھوک کا عالم ختم کروا دے تو ہم بھی بنی اسرائیل کی سزائیں کم کروا دیں گے۔ فرعون کی بات سن کے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور بران رحمت جاری کر دیا اور دریائے نیل میں بھی پانی آ گیا۔ لیکن اس کے باوجود فرعون باز نہ آیا، وہ اپنے کیے گئے وعدے سے مکر گیا اور بنی اسرائیل پر پہلے کی طرح ہی ظلم و بربریت جاری رکھی۔ اس کی اس وعدہ خلافی کے بعد اللہ تعالیٰ نے مصریوں پر پھر سے عذاب نازل کیا، جو کہ یہ تھا، ان کے پھلوں کی پیداوار میں کمی ہو گئی۔ وہ درخت جو کہ پھلوں سے لدے ہوتے تھے ان پر بالکل معمولی پھل لگنے لگ گئے۔ کھجور کے درخت پر صرف ایک دو کھجور نظر آتی، ایسے انگور کی بیلوں پر بھی ایک دو دانے ہی نظر آتے تھے۔ یہ حالات دیکھ کر فرعون نے ایک بار پھر سے اپنے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجے اور انہیں یہ پیغام دیا کہ وہ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہم پر سے یہ عذاب ختم کر دیں تو ہم بنی اسرائیل کو جانے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو مصر میں خیر و برکت کا دور شروع ہو گیا، پھل پھر سے لگنا شروع ہو گئے۔ لیکن وہ کافر فرعون پھر بھی باز نہ آیا اور بنی اسرائیل کو نہ چھوڑا، بلکہ انہیں منحوس قرار دے دیا اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ مزید توڑنا شروع کر دیے کہ تم ہی اہل مصر کی تکلیفوں کا سبب ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سورہ الاعراف میں ایسے ارشاد فرماتے ہیں، سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، اور اگر انہیں کوئی بدحالی پیش آ جاتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے۔ یاد رکھو، ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مطلب یہ کہ یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف تمہارے کفر کی وجہ سے ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل کا کوئی قصور نہیں ہے، اور جو تم انہیں منحوس کہتے ہو تو وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مزید سورہ الاعراف میں ایسے ارشاد فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون پر کل 9 معجزات ظاہر کیے،
جن میں سب سے پہلے لاٹھی کا سام بن جانا، دوسرا معجزہ ہاتھ کا روشن ہونا، تیسرا معجزہ دریائے نیل کا خشک ہو جانے کی وجہ سے قحط سالی، تیسرا معجزہ ان کے درختوں پر صرف 1-2 ہی پھل لگنا جو کہ پھلوں سے لدے ہوا کرتے تھے، اور باقی 5 معجزات کا ذکر اس آیت مبارکہ میں آیا ہے، یعنی طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون۔ ان میں سے سب سے پہلے جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا وہ تھا طوفان کا آنا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب دوسری دفعہ بھی فرعون نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیے، جس سے موسلا دار بارش شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے دریائے نیل میں اتنی طغیانی آ گئی کہ اس کا پانی مصر میں داخل ہو گیا، جس سے مصریوں کے گھر، کھیت، فصلیں اور باغات سمیت ہر چیز اس میں ڈوب گئی۔ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل پر کرم دیکھیے کہ اس سیلابی ریلے سے بنی اسرائیل کے کسی ایک گھر کو بھی نقصان نہ پہنچا، بلکہ جب پانی ان کے گھر کے قریب جاتا تو رک جاتا۔ مصر والے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، انہیں اچھی طرح سے یہ سمجھ آ رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے عذاب ہے۔ ایسے وہ موسیٰ علیہ السلام سے فریادیں کرنے لگے کہ اے موسیٰ، تو ہم سے اس بلا کو بھی رکوا دے، اپنے پروردگار سے دعا کر کے یہ عذاب ختم کر دیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو یہ عذاب بھی ختم ہو گیا۔ اس سے فرعون اور مصری بہت خوش ہوئے، لیکن اپنی ضد سے نہ ہٹے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ان 5 میں سے دوسرا عذاب نازل کر دیا۔ یہ عذاب تھا ٹڈیوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کی فوج بھیجی جو کہ لمحوں میں مصر والوں کے تمام کھیت چٹ کر گئی۔ پورے مصر میں کوئی بھی سبز پتا نہ رہا، ان کے درخت صرف ٹہنیاں ہی رہ گئے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کرم کیا کہ اس عذاب میں بھی بنی اسرائیل بالکل محفوظ رہی۔ ٹڈیوں نے بنی اسرائیل کی فصلوں کے ایک پتے تک کو نہ کھایا۔ مصری پھر روتے کرلاتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ آئے اور پھر سے فریاد کرنے لگے کہ جیسے بھی ہو اس بلا سے ہماری جان چھڑوائیں۔ آپ علیہ السلام نے پھر سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب بھی روک دیا، لیکن عادت سے مجبور فرعونی پھر بھی باز نہ آئے۔ انہوں نے بنی اسرائیل پر پھر سے مظالم شروع کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر اپنا اگلا عذاب نازل کر دیا، جو کہ یہ تھا کہ ان کے سروں میں جوئیں پیدا ہو گئیں، اور وہ اس قدر زیادہ تھیں کہ ان کے سروں سے نیچے گرتی تھیں۔ جب کبھی وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے تو وہ جوئیں ان کے جسموں پر گرتیں، اور جب وہ سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتے تو وہ بھی ان سے بھرے پڑے ہوتے۔ یہ بھی ایک شدید عذاب تھا۔ بنی اسرائیل اس سے بھی محفوظ رہی۔ اس کے بعد مینڈکوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک رات ان کی پوری فوج دریائے نیل سے باہر نکل آئی اور مصر پر دھاوا بول دیا۔ یہ اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ مصریوں کو ہر جگہ صرف مینڈک ہی نظر آتے تھے۔ ان کی گلیاں، سڑکیں، ان کے گھر، یہاں تک کہ ان کے کھانے کی چیزوں میں ہر جگہ پر صرف مینڈک ہی مینڈک تھے۔ مصری اپنا کوئی بھی برتن کھولتے تو اس میں مینڈک ہی نظر آتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب نازل کیا۔ وہ یہ تھا کہ ان کا سارا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ دریائے نیل کا رنگ ایسے ہو گیا کہ جیسے خون کا دریا بہہ رہا ہے۔ اس کی وجہ مورخین بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں ایسے جانور پیدا کیے جنہوں نے اس میں موجود تمام مچھلیوں کو چیر پھاڑ دیا، یہاں تک کہ کئی مچھیرے اور دریا کے کنارے پر موجود مصری بھی ان کی زد میں آئے، جس سے دریا کے پانی میں خون اس قدر زیادہ ہو گیا کہ پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ یہ عذاب بہت ہی سخت تھا۔ اس نے فرعون کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ وہ بے بس ہو گیا، کیونکہ صرف دریائے نیل ہی نہیں، ان کے پانی کے کنویں بھی خون آلود ہو گئے۔ جب کوئی مصری ان میں سے پانی نکالتا تو وہ پانی نہیں بلکہ خون نکلتا، اور اگر کوئی اسرائیلی اس کنویں سے پانی نکالتا تو وہ پانی ہی نکلتا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان سے پانی کو روک دیا۔ پھر مصری پانی لینے کے لیے بنی اسرائیل کے پاس آنے لگے۔ آ کے ان سے پانی مانگتے تو بنی اسرائیلی پانی نکال کے جب ان کے لیے ڈالنے لگتے تو وہ پانی خون میں تبدیل ہو جاتا۔ یہ سب معجزات سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے تھے، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور غرور و تکبر پر اڑے رہے۔
اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی جرائم پیشہ۔ ناظرین، یہاں ہمارے سلسلہ دا لیڈنگ لائٹس کے قصہ موسیٰ علیہ السلام کی 7ویں قسط مکمل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے باقی حالات اور آل فرعون پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذابوں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جاننے سے پہلے ہمارے چینل دا لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ اور ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔